بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربی زدنی علما۔ ہم بیٹے فارمیسی ٹیکنیشین پروگرام میں فزیولوجی بک پڑھ رہے ہیں، جس کے چیپٹر 12 میں ہم انسولین ہارمون کو آج پڑھیں گے۔ انسولین نام کس کس نے سنا ہوا ہے؟ کسی کے گھر کوئی ایسا مریض ہے شوگر کا جسے انسولین لگتی ہو؟ کس کس نے دیکھی ہوئی ہے؟ کیا کیا نام آپ نے سنے ہوئے بیٹے یا خریدتے ہو ان کے لیے؟ اچھا شاباش، اور شاباش شاباش، انسوگیٹ، انسولاٹارڈ، نوو لوگ، ہیوما لوگ، لسپرو۔ بیٹے کس کس نے شوگر کے مریض دیکھے ہوئے ہیں؟ کیا کچھ ان کی کمپلیکیشنز آپ نے دیکھی ہوئی ہیں؟ اسے اردو میں ذیابیطس کہتے ہیں یا ذیابیطیس کہتے ہیں، یا مختلف اس کے تلفظ ہیں۔ اریٹیٹ ہوتے ہیں، ان کی نروز وہ ہوتی ہیں۔ اچھا، اور ہاں بے موٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہاں جی بیٹے کیا چیز؟ ہاں تھکے رہتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، اور نظر بہت اچھی ایڈیشن کی، جسم کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں شاباش، اور سلو ہو جاتی ہے ان کی وونڈ ہیلنگ، بہت اچھی۔ ہاں آٹو بغیر اس کے کسی چوٹ کے زخم ان کے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بی پی ہائی ہو جاتا ہے۔ بیٹے اور کسی کے ذہن میں کوئی بھی چیز آ رہی ہو؟ کسی نے کسی کا ہاتھ پاؤں کٹا دیکھا ہو شوگر کے مریض کا؟ ٹھیک ہو گیا۔ شوگر سے کیا ہو جاتا ہے؟ لمب ایمپوٹیشن اسے کہتے ہیں میڈیکلی، کسی بھی اپر لمب یا لوور لمب کا کاٹ دیا جا رہا ہے، ایمپوٹیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے اسے، کہ وہ فالج ہو جاتا ہے، نکارا ہو جاتا ہے ادھر سے۔ اور بیٹے کوئی چیز ذہن میں آتی ہو؟ کیونکہ اگر آپ کو ڈائبٹیز آتی ہوئی تو آج کے دونوں ہارمون آپ کو سمجھ آئیں گے۔ ڈسٹربنس ان بلڈ گلوکوز لیول از کالڈ ڈائبٹیز۔ ڈسٹرب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خرابی۔ میں یہ بات نہیں کر رہا کہ گلوکوز بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں اگر اس میں فلکچویشن ہے، خرابی ہے، تو اس بندے کو ہم کہیں گے شوگر ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ کیا سمجھا جاتا ہے؟ جس بندے کا گلوکوز لیول ہائی ہے اسے شوگر ہے، حالانکہ اس طرح بات نہیں ہے۔ اگر گلوکوز لیول کم ہو پھر بھی شوگر ہی ہوتی ہے۔ ہاں اگر گلوکوز لیول زیادہ ہو اسے کیا بولتے ہیں بیٹے؟ ہائپر گلائسیمیا۔ آپ سب نے ماشاءاللہ پڑھا ہوا ہے۔ اگر گلوکوز لیول کم ہو ہائپو گلائسیمیا۔ گلائسیمیا بیٹے کس سے متعلق ہے لفظ؟ گلوکوز سے، ٹھیک ہے، عام زبان میں ہم اسے شوگر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایک آرگن پیدا کیا جس کا نام ہے پینکریاز۔ یہ بیٹے ادھر خوراک کی نالی آ رہی ہے، یہ بہت نیچے جا کے، نہیں تو پھر وہ نظر نہیں آئے گا، اس لیے میں بہت زیادہ نیچے نہیں جا رہا، یعنی یہاں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آئیڈیل سٹمک ہے، حالانکہ اس طرح کا ہوتا نہیں ہے۔ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے، جو بچے ہوتے ہیں نا بالکل اس طرح سمارٹ سموٹ، ان کا اس طرح کا سٹمک ہوتا ہے، ورنہ تو یہ بہت پھیلا ہوتا ہے۔ آپ نے وہ اکثر، یہ لیفٹ سائڈ پہ سٹمک اس طرح، ٹھیک ہو گیا۔ اور بیٹے رائٹ سائڈ میں کیا چیز ہے؟ اس جگہ کیا چیز ہے؟ لیور، شاباش، جگر جسے اردو میں کہتے ہیں۔ یہ آئیڈیلی اس طرح کا ہوتا ہے، اور یہ صرف آئیڈیل چیزیں میں بنا رہا ہوں جو ہمیں بک ڈائیگرامز شو کرتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے جگر کے مسائل ہوتے ہیں، وہ کسی کا لوب خراب ہوتا ہے، کسی کا سینٹرل پورشن، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں بیٹے۔ اب اس کے سٹمک کے پیچھے ایک آرگن ہوتا ہے جسے کہتے ہیں پینکریاز۔
اس کا دوسرا نام ہے آئی لیٹس آف لینگر ہینز. یاد آ رہا ہے کچھ آپ کو؟ آپ نے ڈائجسٹو سسٹم میں پڑھا ہوگا، شاید یاد آ رہا ہے. پچھلے دنوں ہم نے دوبارہ بھی اسے ریوائز کیا تھا. بیٹے یہ اس طرح کا ہوتا ہے، ادھر سے یہ شروع ہو رہا ہے، یہ سمجھ لیں میں بیک پورشن بنا رہا ہوں، یہ اس طرح کی لائنز ڈرا کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ لگے کہ یہ پچھلی سائڈ پہ ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف اتنا بڑا ہے نہیں، یہ تو منہ بھی اس کا اتنا بڑا آپ نے شاید بندہ ہی نہ دیکھا ہو، یہ ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے. اس کو بیٹے کیا بولتے ہیں؟ پینکریاز. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قسموں کے سیل پیدا کیے ہیں. ہم اس کو بڑا کر کے دیکھتے ہیں. اس کے ایک پورشن کو فرض کریں، اس کا سینٹرل پورشن ہم نے نکالا، بائیوپسی کر رہے ہیں. میڈیکلی اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے بائیوپسی. اور جو ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں ان کی کسی بھی آرگن کو نکالنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پوسٹ مارٹم. مارٹم کہتے ہیں ڈیتھ کو، پوسٹ کہتے ہیں بعد والی چیز کو، پری کہتے ہیں پہلے والی چیز کو، جس طرح پری فائنل. ٹھیک ہے، پری کوارٹر راؤنڈ. اس کو ہم نے بڑا کیا. اس میں بہت ساری قسموں کے سیل ہیں، میں صرف آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے انہیں رنگ دے رہا ہوں. اس طرح نیلے قسم کے سیل یہ مائکروسکوپ سے نظر آتے ہیں، یا شاید پھر الیکٹرون مائکروسکوپ سے سائنٹسٹ دیکھتے ہیں. دو قسم کے سیل فی الحال ہم ڈسکس کرتے ہیں. یہ نیلے، ان کو ہم نے الفا سیلز کہہ دیا، اور ان کو ہم نے بیٹا سیلز کہہ دیا. ٹھیک ہے، بیٹا جس طرح بی ہوتا ہے نا، اسی طرح کا یہ بنا ہوتا ہے. الفا جس طرح اے ہوتا ہے، یا بڑا کر کے اے، اس طرح. ٹھیک ہو گیا، الفا سیلز. الفا سیلز پینکریاز میں بیٹے کیا کرتے ہیں؟ ایک لفظ نہیں استعمال ہوتا آج کل، وہ ارطغرل نہیں، ارطغرل بن کیا ہے، یا عثمان بن، ٹھیک ہے، بن لفظ استعمال ہوتا ہے نا، عیسیٰ ابن مریم. ٹھیک ہے، بن، اس سے نا آپ اسے لنک کر لیں. میں صرف آپ کا وہ ایک لنک ڈیولپ کرنے کے لیے، بی آئی این، آئی این سے مراد بیٹا سیلز کیا پیدا کرتے ہیں؟ یہ یاد رہے گا ذوالفقار؟ بس ٹھیک ہو گیا. بیٹا سیلز پیدا کرتے ہیں انسولین، اور الفا سیلز گلوکاگان، اے جی. ٹھیک ہو گیا. یہ بیٹے ہماری پرائمری ڈسکشن ہو گئی ڈائبٹیز کے بارے میں، اور کون کون سے سیلز ہیں اور کیا کیا رول ہے. اب بیٹے ہم ڈائبٹیز، ویسے تو ہمارے جسم میں جو چیز طاقت دے رہی ہے وہ گلوکوز ہے. اگر ہم نہ کھائیں ہم تو اس طرح ٹن ہو جائیں، اس طرح گر جائیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ اللہ نہ کرے آپ انہیں سزا دیں نا، فرض کریں انہیں ادھر بند کر دیں، 5 دنوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے نہ دیں، وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے. ان کا کیا ہو جائے گا؟ ہائپوگلائسیمیا. ٹھیک ہو گیا. کسی بھی بندے کو، اب فرض کریں شاہد کے پاس ایک مریض آیا، میڈیکل سٹور پہ ڈاکٹر کا آ جاتا ہے جو بھی کام کر رہے تھے نا، ڈاکٹر شاہد مجھے یار 2 مہینوں سے ایسا لگ رہا ہے، ایک تو میری نظر کمزور ہو رہی ہے، مجھے دھندلا دھندلا نظر آتا ہے، دوسرا میرا نا پہلے وزن بہت اچھا تھا تو وزن کم ہوتا جا رہا ہے، مجھے چھوٹا پیشاب بار بار آتا ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے، بھوک زیادہ لگتی ہے. اب شاہد نے ماشاءاللہ یہ چیزیں آج پڑھ لی ہیں. تو شاہد نے کہا بھائی آپ، مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں آپ کو شوگر کی شکایت نہ ہو، اور جو بھی اس فیلڈ کے بندے ہیں ان میں بیٹے موٹیویشن ہونی چاہیے. یہ نہیں اگلا بندہ ہے بھائی تیرا تو شام کو اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہے، وہ دوبارہ اوروں کو بھی نہیں بھیجے گا. انہوں نے کہا یار مجھے نا شک ہے، کیونکہ بیٹے آپ کے کون سا آنکھوں میں لیبارٹری لگی ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، وہ جی ڈاکٹر شاہد صاحب مجھے جی یہ مسائل آ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا مشورہ ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر شاہد انہیں کہتا ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں یار، اس طرح تو ہو جاتا ہے عام، اس طرح کی مجھے تو ڈیلی شکایتیں ملتی ہیں. آپ نا میرے بھائی اس طرح کریں، ایک میں ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہوں، وہ ٹیسٹ کروا کے لائیں. اس کا نام آپ نے پرچی پہ لکھنا ہے HbA1c. اس کا پورا نام ہے گلائکیٹڈ ہیموگلوبن 1. اب اگر وہ بندہ نارمل ہوا، اس کا نارمل 5.2
7 سے 6.4. اگر 5.7 سے لیول کم ہو تو وہ بندہ نارمل ہے. ٹھیک ہے. یہ پچھلے 3 مہینوں کی ایوریج دیتا ہے کہ پچھلے 3 مہینوں میں اس کی گلوکوز کتنی رہی ہے. یہ ڈائیگنوسس ٹیسٹ ہے، تشخیص کرنے والا کہ اس کو بیماری فلانی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر اسے 5.7 سے 6.4 کے درمیان ہو مطلب وہ شوگر کی طرف بڑھ رہا ہے، اسے شوگر ہوتی جا رہی ہے. ابھی ہم اسے کہہ نہیں سکتے کہ آپ ڈائبیٹک ہو. اب اس کی شوگر اللہ نہ کرے آ جائے 9، تو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی آپ کی تو شوگر بڑی زیادہ ہے. آپ فوری طور پہ بہت سارے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، جی ہم انسولین کیوں استعمال کریں، جی گولیاں بتائیں، جی فلانا کریں، جی میں کریلوں کا جوس پیوں گا. آتے ہیں میں جی بھنڈیاں کھاؤں گا، مجھے وہ جی ایک 6.4 سے بیٹے آگے زیادہ لیول آئے تو کیا مطلب ہے اس بندے کو شوگر ہے. یہ ہے ڈائیگنوسس ٹیسٹ. اب شوگر کی قسمیں ہوتی ہیں ٹائپ 1، ٹائپ 2. یہ آپ کے لیے میں صرف 2 بتا رہا ہوں. ایک ہوتی ہے انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز میلائٹس، جس میں انسولین کی ڈے 1 سے ضرورت ہوتی ہے. اب کچھ بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے یہ سیل یا تو ختم ہوتے ہیں، نان فنکشنل ہوتے ہیں، یا کسی بیماری نے یہ ختم کر دیے ہوتے ہیں. بہت سارے بچے آپ کی نظر سے گزریں گے آپ فیلڈ میں نا، بیچارے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، انہیں انسولین لگ رہی ہوتے ہیں، ان کے والدہ انہیں لگاتی ہیں. وہ ہوتے ہیں انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز میلائٹس. دوسری ہوتی ہے نان انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز میلائٹس. ٹھیک ہو گیا. اور ایک گیسٹیشنل ڈائبٹیز بھی ہوتا ہے، جب کچھ عورتوں کو بچہ پیدا ہونے والا ہو تو ان کا ہارمونل لیول ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اسپیشلی انسولین اور گلوکاگان. ٹھیک ہے. تو بیٹے انہیں صرف میٹفارمن استعمال کروائی جاتی ہے جو اینٹی ڈائبیٹک میڈیسن ہے. یہ ہمارے ٹیسٹ کی بات ہو گئی. اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا جی اسے انسولین کی ضرورت ہے اور انسولین کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ نے ایک ٹیسٹ کرواتے ہیں ٹائپ سی ٹیسٹ، پیپٹائڈ سی ٹیسٹ بھی کہتے ہیں اسے. تو بیٹے اس سے اس کی پتہ چل جاتا ہے کون سی قسم ہے. ٹھیک ہے. اب بیٹے جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں 30-40 روپے کا ٹیسٹ جو کرتے ہیں فارمیسیز پہ یا لیبارٹریوں پہ 50 روپے کا کرتے ہیں، وہ اس طرح پرک کیا، وہ مشین لگائی، وہ 10 9 8 2 1 0 اس کی جی شوگر ہے 97 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر. ٹھیک ہے. بیٹے وہ کون سے ہوتے ہیں ٹیسٹ؟ ان کو لیبز میں کہا جاتا ہے RBS، رینڈم بلڈ شوگر، فاسٹنگ بلڈ شوگر. یہ ان لوگوں کے کروائے جاتے ہیں جن کا کنفرم ہو کہ انہیں شوگر ہے. ہمیں پتہ ہے کہ بھئی انہیں شوگر نہیں ہے، انہیں لیکن وہ شکایت آ رہی ہے چھوٹے پیشاب کی ہے اس طرح، تو ہم اس کے لیے تو یہ کروائیں گے. اب کسی کے دادی کو فرض کریں شوگر ہے تو وہ دوائی استعمال کریں لیکن وہ کنٹرول نہیں ہو رہی، اس کے لیے ہم یہ کرواتے ہوتے ہیں تاکہ اس کی جو ڈوز ہے، ڈوز کہتے ہیں بیٹے دوائی کی مقدار، اس سے ایڈجسٹ کر سکیں. اب بیٹے ملی گرام پر ڈیسی لیٹر. ٹھیک ہے. بیٹے یہ فاسٹنگ بلڈ شوگر اگر 126 سے کم آئے مطلب اسے شوگر بالکل بھی نہیں ہے، اور 126 سے زیادہ ہو مطلب اسے شوگر کی شکایت ہے، یعنی اس کی شوگر ان کنٹرولڈ ہے کیونکہ اس ڈائیگنوسس. اور رینڈم بلڈ شوگر میں 200 سے کم آئے، یعنی ایک بندے نے کھانا کھا لیا 2 گھنٹوں کے اندر میں ناشتہ بھی کر کے آیا ہوں، 2 گھنٹوں نہیں ہوئے، مثال دے رہا ہوں، تو میرا جب ٹیسٹ کریں گے تو اسے کیا کاؤنٹ کریں گے ہم؟ رینڈم بلڈ شوگر. وہ 200 سے کم ہے تو وہ نارمل ہوگی، 200 سے زیادہ ٹھیک.